حضور سوال یہ ہے کہ کسی بیماری کو وائرل بیماری کہہ سکتے ہیں؟ بعض وائرل ہوتی ہیں، بعض علماء منع بھی کرتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. آپ کی مراد ایک سے دوسرے کو لگنے والی جی یہی ہے نا، متعدی. اور اس میں جیسے کہ پچھلے دنوں کورونا نے سر اٹھایا تھا، اب بھی ہے کورونا لیکن اب دبا ہوا ہے، کسی کسی ہوتا ہے، شہرت نہیں ہے ابھی مگر ہے. ایک منٹ حضور. تو یہ کورونا کے بارے میں یہ تحقیق تھی کہ ایک دوسرے کے لگتا ہے. اچھا، اور ٹی بی یہ بھی ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. ٹی بی میں جیسے کوئی وہ جب ٹی بی کب لگے گی؟ جب وہ کھانسے گا، چھینکے گا، تو اس کا جو ناک سے یا منہ سے جو بلغم یا اس طرح کی وہ باریک باریک بندکیاں اڑتی ہیں، یہ اگر سانس میں چلی گئی تو ٹی بی دوسرے کو چلی گئی سانس میں ہو سکتی ہے. میں ایک بار طواف کر رہا تھا تو ایک غالباً ملیشین کوئی حاجی تھے، بوڑھے لگ رہے تھے، تو میں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. انہوں نے کھانسا تو ان کی گرما گرم ہوا میرے سانس میں گئی. یقین مانے اسی وقت میرے گلے میں تکلیف شروع ہو گئی. اس وقت میں بھی چونکا، میرا ذہن یہی تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ نہیں سکتی، یہ کیا ہوا؟ خیر پھر میں نے بعد میں جب موقع ملا اپنے علماء سے بات کی تو یہی سامنے آیا کہ بعض بیماریاں لگتی ہیں. علماء ایک تعداد ہے جو اس کی قائل ہے کہ لگتی ہے. یہ جیسے چکن گنیا ہے نا، یہ آج کل ایک دارالفتہ اہل سنت کے فتوے میں چکن گنیا آج کل ایک وائرل بیماری ہے جس میں بخار کے ساتھ جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے. شروع میں اس کی شدت کم اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. بہرحال مریض کی جب تک یہ کیفیت ہو، یہ پھر بعد میں لینا، اس کو چکن گنیا کو وائرل بیماری لکھا ہے انہوں نے، مگر یہ ایک دوسرے کو لگتی نہیں ہے. چکن گنیا یہ مچھر سے پھیلتی ہے اور یہ مچھر عموماً دن میں کاٹتا ہے اور اس کی سائز عام مچھروں سے بڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر سے میری معلومات جو مجھے ہوئی ہے، عورتوں میں زیادہ آئی ہے چکن گنیا. اب یہ دیکھو، اس میں اپنی کاری چلتی ہی نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. مچھر کو کیسے روکیں؟ اللہ پاک حفاظت کرے.